کوئی مرد یا عورت قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے قرآن پاک کی 14 ایسی آیاتیں ہیں، اگر ان کو تلاوت کیا جائے تو تلاوت کرنے والے پر سجدہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی ان 14 آیاتوں کی تلاوت کی ہے تو حضور نے خود بھی سجدہ ادا کیا ہے، اور صحابہ کرام نے حضور سے سن کر سجدہ حضور کے ساتھ ادا کیا ہے۔ اور کوئی شخص ان آیاتوں کی تلاوت کرتا ہے یا ان آیاتوں کی تلاوت سنتا ہے تو دونوں کے اوپر سجدہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی اور مسلم میں بھی۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1052 ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص ایسی آیت تلاوت کرتا ہے جو سجدہ تلاوت والی آیت ہے اور بعد میں سجدہ تلاوت ادا کرتا ہے تو شیطان روتا ہے اور رسوا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا ہے، ابن آدم نے سجدہ ادا کیا ہے اور اپنے اوپر جنت لازم کر لی ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تھا، میں نے سجدہ نہیں کیا، اسی لیے میں نے اپنے اوپر جہنم لازم کر لی ہے۔ اب وہ سجدہ ادا کیسے کرنا ہے؟ جس طرح ہم نماز والا سجدہ ادا کرتے ہیں ویسے ہی سجدہ تلاوت ادا کریں گے۔ اگر کوئی کھڑا ہو کر سجدہ ادا کرتا ہے تو یہ مستحب اور افضل ہے، اگر کوئی بیٹھے بیٹھے باوضو ہو کر قبلے کی طرف پاک جگہ پر سجدہ کر دیتا ہے تو یہ بھی سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیڈ کے اوپر یا چارپائی کے اوپر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، دوران تلاوت پاک جگہ ہے اور چارپائی بھی سخت ہے، بیڈ بھی سخت ہے، اگر سجدہ کرتا ہے تو اس کی پیشانی دھنسے گی نہیں، تو ان جگہوں کے اوپر بھی سجدہ ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی قبلے کی طرف منہ کر کے مصحف کو کھول کر بیٹھا ہے اور دوران تلاوت سجدے والی آیت گزرتی ہے اور یہ سجدہ تلاوت ادا کرنے کے لیے مصحف کے اوپر پیشانی رکھ دیتا ہے تو یہ قرآن پاک کی بے ادبی ہے، اس سے سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی نے انہی 14 آیاتوں میں سے کوئی آیت سپیکر کے اندر سنی ہے، کوئی بچہ یا کوئی قاری صاحب پڑھ رہے ہیں تو اس کو پتہ چلا ہے یہ سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی گئی ہے تو سننے پر بھی اس کے اوپر سجدہ لازم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی لائیو پروگرام دیکھ رہا ہے، حرمین شریفین کی تراویح دیکھی جا رہی ہے یا اسی طرح کوئی اور اسلامی پروگرام چل رہا ہے جس کے اندر سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی گئی ہے تو اس کے سننے سے بھی انسان کے اوپر سجدہ لازم ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے موبائل کی میموری کے اندر یا میموری کارڈ کے اندر قرآن پاک کی تلاوتوں کو ریکارڈ کرایا ہوا ہے تو وہ تلاوتیں اگر کوئی سنتا ہے ان کے اندر سجدہ تلاوت والی آیاتیں آتی ہیں تو ان کے سننے سے اس کے اوپر سجدہ لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ موبائل اور مشینری جو ہے یہ مکلف نہیں اور انسان مکلف ہے، اسی لیے اس نے اگر لائیو سنا ہے تو پھر تو اس کے اوپر سجدہ لازم ہوگا، اگر لائیو نہیں سنا تو اس کے اوپر سجدہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی نے ایک آیت کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھ دیا ہے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے، یا ویسے تبرکن قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور ایک سجدے والی آیت کو 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے ایک ہی جگہ پر بیٹھے تو اس پر ایک ہی سجدہ لازم ہوگا۔ اور اگر کوئی استاذ اپنے شاگردوں کو 100 شاگرد ہے ان کو سجدہ تلاوت والی آیت پڑھاتا ہے تو ایک مرتبہ پڑھانے سے ایک ہی سجدہ لازم ہوگا اور ایک مرتبہ سننے کی وجہ سے دوسرا سجدہ بھی اس کے اوپر استاذ کے اوپر لازم ہوگا۔ اب یہ سجدہ کن اوقاتوں کے اندر ہم کر سکتے ہیں؟ 3 مکروہ اوقات کے علاوہ جب بھی یہ سجدہ تلاوت ادا کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر طلوع کے وقت، زوال کے وقت اور غروب کے وقت، ان 3 اوقات کے اندر ہم آیاتوں کی تلاوت تو کر سکتے ہیں لیکن سجدہ تلاوت ادا نہیں کر سکتے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ جس وقت یہ سجدہ تلاوت ادا کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اور سورۃ الحج کا جو دوسرا سجدہ ہے وہ احناف کے نزدیک سجدہ صلاۃ ہے، سجدہ تلاوت نہیں ہے۔ اور اگر کسی شخص نے سارا قرآن پاک تلاوت کر لیا ہے لیکن ایک بھی سجدہ ادا نہیں کیا تو بعد کے اندر وہ 14 سجدے ایک ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر کسی نے تلاوت کیا، مثال کے طور پر لوگ گھروں کے اندر بچوں کو قرآن پاک پڑھوانے کے لیے بلاتے ہیں لیکن بچے سجدہ تلاوت ادا نہیں کرتے اور کوئی عورت یا مرد کہتا ہے چلو میں ہی 14 سجدے ادا کر دوں گا، تو اس طرح سجدہ تلاوت ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگا۔ جو پڑھے گا اسی کے اوپر یا جس نے سنا ہے اسی کے اوپر تو سجدہ تلاوت ہے، باقی کسی اور کی طرف سے سجدہ تلاوت ادا نہیں کر سکتے۔
اور سجدہ تلاوت کا کوئی فدیہ بھی نہیں ہے۔